بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ اس وقت میں امریکہ کے تیسرے بڑے شہر شکاگو میں، جو مڈ ویسٹ میں واقع ہے امریکہ کے، وہاں پہ موجود ہوں۔ اور امریکہ ایران جو مذاکرات اسلام آباد میں جاری تھے وہ بالآخر ناکامی کی طرف گئے، اور 21 گھنٹے امریکہ کا وفد جو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی صدارت میں تھا وہ واپس امریکہ چلا گیا۔ اور جانے سے پہلے جے ڈی وینس نے صرف امریکی صحافیوں سے بات کی، اور ان کے جوابات جو تقریباً 2.5 منٹ میں دیے، تقریباً 3.5 منٹ انہوں نے صرف بات کی۔ 16 گھنٹے طویل مذاکرات کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا، ہم نے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے۔ انہوں نے ہماری شرائط ماننے سے انکار کر دیا کہ ایران نے امریکہ کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ خبر امریکہ کے لیے اتنی بری نہیں جتنی کہ ایران کے لیے ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ پاکستان نے مذاکرات کرانے میں اچھا کام کیا کہ معاہدہ ہو سکے۔ ہم 21 گھنٹے سے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رابطے میں تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی دفعہ رابطہ کیا اپنے وزیر دفاع سے بھی، اور ہم باقاعدہ مذاکرات کے درمیان مسلسل رابطے میں تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ دفعہ ہم نے جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ اور اسی دوران جب یہاں پہ مذاکرات چل رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ ایران کا یورینیم جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور جو انہوں نے اشارہ دیا کہ اصفہان کے اندر جو ٹنلز ہیں یا بنائی ہوئی ہیں یا پہاڑوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تقریباً 2025 جون کے بعد جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے IAEA، وہ اب ایران میں موجود نہیں ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ ایران کے اندر جو 450 کلو گرام کے قریب تقریباً 60% افسردہ یورینیم جو تھا، اور جو دعویٰ کر رہے ہیں امریکنز کہ انہوں نے وہ بمبارمنٹ کے بعد وہ زمین دوز کر دیا ہے، اور تمام وہ صلاحیت ایران کی جو ایٹمی ہتھیار بنانے کی تھی وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تو اب پتہ چلا ہے ایران کے پاس 450 کلو فرسودہ 7% یورینیم تو ہے ہی ہے، لیکن 8000 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ غیر فرسودہ بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک جگہ پہ نہیں رکھا۔ ایران آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ملک ہے، اور انہوں نے کہاں کہاں چھپایا ہوگا اب یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی طرح امریکی وزیر دفاع نے انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ ابنائے ہرمز سے، سمندر کے اندر سے جو بارودی سرنگیں ہیں وہ ہم نے نکالنا شروع کر دی ہیں، تو وہ بحیرہ عرب کہہ رہے ہیں، ابنائے ہرمز جو ہے وہ خلیج فارس میں واقع ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ جو ابنائے ہرمز کی بندش ہے اس نے کتنا بڑا امپیکٹ ڈالا ہوا ہے، اور پوری کوشش جو امریکہ کر رہا تھا، اور ابھی بھی وہ دعوے کر رہا ہے کہ وہ اپنے بحری جہاز بھیج رہا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ بارودی سرنگیں صاف کر دے گا، راستہ کھول دے گا۔ تو ابنائے ہرمز تو بند ہے، اور کتنے 100 بحری جہاز تیل بردار جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ راستہ بند ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ دعویٰ کہ وہ اس کو کھول دیا ہے انہوں نے اور بارودی سرنگیں ہٹا دی ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران کی طرف سے ان کا وفد جو ہے وہ محمد باقر کالیاف جو پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے وہ سربراہی کر رہے تھے، اور ان کا بھی بیان آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ 2 دفعہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے تھا عمان کے اندر بھی، لیکن اسی دوران انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ جس طرح ہم سب کو پتہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایران پر مسلسل حملے کرتا رہے، اس کو کمزور کر دے، اس کی وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ تو یہ وہ سارے پریشر تھے جو نیتن یاہو دیتے رہے امریکی صدر کو، اور ان کو استعمال کرتے رہے۔ اسی دوران مذاکرات کے دوران جو ہے وہ نیتن یاہو نے پھر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ لگاتار لبنان پہ حملے کرتے رہیں گے۔ جبکہ ایرانی وفد جب آیا
اس نے اس دوران بھی کہا کہ مذاکرات جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک لبنان پر اسرائیل حملے بند نہیں کرتا۔ ساری دنیا نے کہا، یورپ نے کہا کہ بند کرنے چاہیے، وہاں پر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی پچھلے ہی حملے میں 254 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ تو لگاتار لبنان پہ حملے کر رہا ہے اور قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ایران نے پہلے کہا تھا کہ جب میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھوں گا اور شرطیں مانوں گا جب لبنان پر حملے بند ہو جائیں، اور وہ بھی اس امن معاہدے میں شامل ہوگا۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے جو دوسرا ٹویٹ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے لبنان کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ اس معاہدے کے اندر لبنان شامل نہیں ہے اور لبنان کو اس سے نکالا جائے۔ تو اسرائیل کامیاب ہوا اور مذاکرات ناکام ہوئے۔ ایرانی وفد کے جو سربراہ تھے محمد باقر کالیباف، جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، انہوں نے مذاکرات کے بعد جو بیان دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے پاس ضروری نیک نیتی اور خواہش موجود ہے، لیکن دو پچھلی جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ایرانی وفد کہ میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، لیکن مخالف فریق بالآخر مذاکرات کے اس دور میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے، یعنی ہم ہر آئینے کو اختیار کی سفارتکاری کا ایک اور طریقہ سمجھتے ہیں۔ نیز ایرانی قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد مسلح کے ساتھ ساتھ اب ہم ایران کے 40 روزہ قومی دفاع کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کی کوششوں سے ایک لمحہ بھی باز نہیں آئیں گے۔ میں اس مذاکرات کے عمل کو آسان بنانے میں ہمارے دوست اور برادر ملک پاکستان کی کاوشوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایران 9 کروڑ جانوں کا وجود ہے۔ ایران کے تمام بہادر لوگوں نے رہبر معظم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکل کر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں روانہ کیا، اس لیے میں شکر گزار ہوں اور ان 21 گھنٹے کی شدید مذاکرات میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں شاباش، خدا تمہیں قوت عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز ایران زندہ باد اور پائندہ باد۔ تو یہ جو ہے وہ محمد باقر نے بیان دیا، اور جو مذاکرات کے اندر جو کمی تھی وہ اعتماد کی کمی تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی دھوکہ کھا چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے جتنے مضبوط تھے 40 دن کی جنگ سے پہلے، اور انہوں نے رشیا کے تیل پر بھی پابندی لگائی ہوئی تھی، لیکن وہ مجبور ہوئے جب حالات اس جنگ کی وجہ سے اتنے زیادہ خراب ہوئے، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہوئیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے تیل پر سے بھی پابندی اٹھا دی اور کہا کہ رشیا بھی اپنا تیل بیچ سکتا ہے۔ اس طرح ایران نے بھی تیل اپنا بیچنا شروع کیا۔ تو اس جنگ سے تو فائدہ ہوا رشیا کو بھی، اور رشیا نے جو ہے وہ اپنا تیل زیادہ مہنگی قیمتوں پہ بیچنا شروع کیا، ایران اپنا تیل بیچتا رہا۔ تو اس جنگ سے کیا کھویا کیا پایا؟ امریکہ جو اتنا بڑا دعوے دار تھا اور پورے خلیج کے اندر جو ہے وہ اس کے امریکی اڈے تھے، بحریہ کے اڈے تھے، فضائیہ کے اڈے تھے، زمینی فوج وہاں پہ ان کی موجود تھی، سعودی عرب کے اندر بھی، لیکن جو دعوے کرتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم نے جو ہے وہ فضائیہ ختم کر دی، بحریہ ایران کی ختم کر دی، ہم نے جو ہے ایٹمی تنصیبات کو زمین دوست کر دیا، ہم نے ان کی میزائل کی صلاحیت کو ختم کر دیا، اور ان کے جو لانچرز تھے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، ان کے ڈرون ہم نے ختم کر دیے ہیں، مفلوج کر دیا ہے۔ تو بمباری تو انہوں نے بہت زیادہ کی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے خارق کا جو جزیرہ ہے اس پر بمباری کی، جہاں سے 90% تیل کی ترسیل کی جاتی ہے ایران کی طرف سے، اور تہران شہر پر، اصفہان پر، شیراز پر، بڑے بڑے شہروں پر، اور جہاں پر بھی ان کی اہم تنصیبات تھی وہاں پر بمباری امریکہ اور اسرائیل نے کی، رہائشی علاقوں پر بمباری کی، کئی ہزار جو ہے وہ شہری شہید ہو گئے وہاں پر۔ جو ریڈ کریسنٹ کے جو ہسپتال تھے ان پر انہوں نے بمباری کی، اسکولوں پر، کالجز پر۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جس طرح ایرانی وفد وہاں پہ جہاز کے اندر سیٹوں پر
شہید 168 بچیوں کی تصویر کے ساتھ روانہ ہوا، وہ ہم سب نے دیکھا۔ تو اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ تو نقصان ایران کا ہوا ہے بے شک، لیکن وہ ایک قوم، متحد قوم کی طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں ہارے ہیں، اور ان کی قیادت موجود رہی اور ان کی عوام ان کے ساتھ جڑی رہی۔ انہوں نے ان کے جو ہے وہ سائنسدانوں کو، ان کے لیڈران کو، ان کے جو ہے وہ جو مذاکراتی ٹیم تھی، آپ جو بھی کہیں، بہت سے لوگوں کو شہید کیا، لیکن ان کا چین آف کمانڈ برقرار رہا اور ہیرو بن کے نکلے۔ آپ دیکھیں علی لاریجانی جو تھا اس جنگ میں ہیرو بن کے نکلا، شہید ہو گیا، لیکن ان کی باتیں ابھی تک یاد آتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح عباس عراقچی، پڑھے لکھے لوگ، آپ دیکھیں یہ وہ نفیس لوگ جو دلیل کے ساتھ بات کرتے رہے اور جذبات کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ انہوں نے باتیں کی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پریشر ہے، وہ کبھی کہتے ہیں کہ 10 نکات بڑے جو ہیں وہ صحیح نکات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایران ٹیبل پہ آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی، مذاکرات ختم ہوتے ساتھ ہی جو ہے ہم دوبارہ سے اٹیک کر دیں گے۔ اور جس طرح انہوں نے دوبارہ سے کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ وہ ان فوجی اڈوں کو بحال کرے جو خلیجی ممالک میں ہیں، اور دوبارہ سے انہوں نے جو نفری اپنی فوج کی وہ زیادہ بڑھا رہے ہیں اور دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ وہ حملہ کریں۔ لیکن کیا حاصل ہوگا اس حملے سے؟ دیکھیں جب 40 دن آپ ایران پر بمباری کرتے رہے ہو تو آپ کنٹرول تو حاصل کر نہیں سکے۔ پاکستان تو تھا نہیں کہ انہوں نے دمکایا ڈونلڈ لو نے، اور ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ باجوہ ایک دم لیٹ گئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کر دیا۔ یہ ہم سب کے سامنے ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو صرف اس لیے گرایا گیا کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا تھا کہ میں اپنے اڈے نہیں دوں گا، میں جو ہے وہ دوسرے کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا وجہ بنی تھی۔ سعودی عرب جو فوج کا پہلا دستہ چلا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، تو خدا نہ خواستہ کیا پاکستان جو ہے وہ پیسے کی خاطر، ڈالر کی خاطر پھر کیا اس جنگ میں اتر جائے گا؟ اس لیے کہ یو اے ای نے 3.5 ارب ڈالر جو اس کے پاکستانی بینکوں میں رکھوائے ہوئے تھے، اس نے وہ واپس مانگ لیے ہیں، اور پاکستان نے اب کہہ بھی دیا ہے کہ ہم آپ کو واپس دے دیں گے۔ لیکن وہ کس سے پیسے لے رہے ہیں؟ اب وہ سعودی عرب اور قطر سے جو ہے 5 ارب ڈالر لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ 18 ارب ڈالر آپ کے جو ہے وہ پاس ہونے چاہیے پیسے۔ پاکستان کے پاس تو نہیں ہے، 12 ارب ڈالر تقریباً پڑے ہوئے ہیں۔ اب پھر سعودی عرب سے وہ لے کر وہ 18 ارب ڈالر کی فگر پوری کر دی ہیں۔ معیشت تو تباہ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ خود آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ 500 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور ایف بی آر کا ادارہ جو ہے وہ ٹیکس جمع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دیکھیں یہ ناکامی جو ہے وہ عاصم منیر کی ناکامی ہے، اس لیے کہ جب عاصم منیر آیا، آئی سی ایف سی جو ہے وہ بنا دی ہے، میں اربوں ڈالر لے آؤں گا، کہاں ہیں وہ اربوں ڈالر؟ کدھر گئے وہ پیسے؟ اب تم پھر جو ہے وہ جو شروع سے ہماری فوج کا کام ہے کہ ڈالر کی خاطر لڑنا، عمران خان ہمیشہ سے کہتے رہے کہ کسی اور کی جنگ میں نہیں جانا، تو اب خدا نہ خواستہ سعودی عرب یہ جو فوجی دستہ مارا گیا ہے، جہاز ہمارے گئے ہیں، تو وہ کیا اب ایران کے خلاف لڑائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جو کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہوئی تھی، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ ایران کے خلاف تھا، اور خبردار کیا تھا کہ اگر سعودی عرب پہ کسی نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے، ہم نے جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے۔